السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کل ہم نے مقدس شہزادیاں کا چیپٹر پڑھا تھا آدھا. آج ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے. کل ہم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پڑھا تھا. آج ہم پڑھیں گے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیٹی. حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھیں، یعنی تیسری بیٹی تھیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ رقیہ سے 5 سال اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 8 سال چھوٹی تھیں. یعنی یہ دونوں بہنوں سے کتنی چھوٹی تھیں؟ بڑی سے 8 سال اور چھوٹی سے 5 سال. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے والدین کے تمام اوصاف موجود تھے، یعنی کہ ان کی تمام عادات جو تھیں وہ ان میں موجود تھیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوش بیان، نیک اور پاکیزہ طبیعت کی مالک تھیں. فہم و فراست، شرم و حیا اور سلیقہ شعاری کا پیکر تھیں، یعنی کہ سمجھدار اور عقل مند تھیں. اور پیکر یعنی کہ ان میں شعور تھا، ان میں عقل تھی. جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت صرف 2 برس تھی. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اعلان ہوا، ان پر وحی نازل ہوئی، تو اس وقت حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 2 برس تھی، یعنی 2 سال تھی. حضرت ختیجہ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال اور دونوں بڑی بہنوں کی شادی کے بعد آپ نے تمام گھر کے کاموں کی ذمہ داری سنبھال لی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی چھوٹی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دیکھ بھال اور تربیت کا حق ادا کیا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں آئیں. یکے بعد یعنی ایک کے بعد دوسری 2 آئیں، پہلے ایک اور پھر دوسری. اسی لیے بارگاہ رسالت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نور والے کا خطاب ملا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بیش قیمت چادر دیکھی جو ریشم کی دھاریوں سے بنی ہوئی تھی. حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس عمدہ ہوتا تھا. حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ہجری ماہ شعبان میں رحلت فرمائی. رحلت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں 9 ہجری کو شعبان میں انتقال کر گئیں، وفات ہو گئیں. حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئی. وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ بھی حضور اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا. پہلو میں مطلب انہی کے ساتھ ان کی قبر بنا دی گئی. اس کے بعد ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی چوتھی بیٹی، سب سے چھوٹی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب زہرا اس لیے ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بہت سفید تھا جس سے نور ٹپکتا تھا. شکل و صورت اور عادات و اطوار کہتے ہیں طور طریقے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مشابہ تھی. مشابہ یعنی ایک جیسی تھیں، اپنے باپ کی طرح. تمام بہنوں میں سب سے زیادہ چہیتی تھیں، سب سے زیادہ چھوٹی تھیں تو سب سے زیادہ لاڈلی تھیں. ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 5 سال تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئیں. بڑی بہنیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خیال رکھتیں. حضور انور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر لمحہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی خوشی میری خوشی اور اس کی ناراضگی میری ناراضگی ہے. جب مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم ڈھاتے تو انہیں دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روتی.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوے سے کانٹے جھنجتی اور چہرہ نور سے گرد صاف کرتی، یعنی کہ تلوے جو کہ ہمارے پیر کے نیچے والے حصے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ وہاں سے یہ کانٹے نکالتی اور ان کا چہرہ جو ہے گرد سے مٹی سے صاف کرتی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا اور ارشاد فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں بہترین شخص سے کی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتیں، اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے عبادت بھی کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مثالی تربیت کی، یعنی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان تینوں بچوں کو، یعنی 2 بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے بہت ہی اچھی تربیت کی تھی ہر لحاظ سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سادہ زندگی بسر کرتی تھیں، دین کی باتوں کی سمجھ بوجھ میں ماہر تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حدیث کی بہت بڑی عالمہ تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے اپنے وصال فرمانے اور جنت میں عورتوں کے سردار ہونے کی بشارت سب سے پہلے انہیں دی تھی، یعنی ان کی جو بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری دی تھی۔ بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو کہ وہ جنت میں تمام عورتوں کی سربراہ ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد مغموم اور بیمار رہنے لگی۔ مغموم کہتے ہیں انتہائی غمگین اور دکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 29 برس کی عمر میں 11 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، یعنی کہ ان کی جب وفات ہوئی، انتقال ہوا تو کتنی برس کی تھیں، کتنے سال کی تھیں؟ 29۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق رات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی گئی تاکہ جنازے کا بھی پردہ برقرار رہے۔